ناظرین، پاکستان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے، اور وہ بڑی کامیابی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ پاکستان نے افغان طالبان ہوں یا ٹی ٹی پی، دونوں کو گھیرے میں کر لیا ہے، ان کا گھراؤ کر لیا ہے، اور دہشت گردی کا چیپٹر اب کلوز ہے۔ یعنی کہ ٹی ٹی پی کا جن جو ہے وہ بوتل میں بند کر کے اس کو آگ لگا دی جائے گی، یہ طے ہو گیا، یہ فائنل ہے، اس کی پلاننگ ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان نے اپنے تئیں فائنل نہیں کیا، بلکہ اس میں پوری دنیا کو آن بورڈ لیا ہے۔ وہ کیسے لیا ہے، آخر یہ کامیابی کو میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا، یہ ساری باتیں، اور پھر یہ کہ اس میں بھارت کو کتنی کہاں کہاں سبکی اٹھانا پڑ رہی ہے، اور بھارت کے پیچھے لگے ہوئے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، ان ساری تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، جو 4 روز سے مذاکرات استنبول میں چل رہے ہیں، ان مذاکرات کو استنبول میں لے جانا بھی پاکستان کی پہلی کامیابی تھی، کیونکہ قطر میں بیٹھ کے شاید پاکستان اپنے مقاصد کو اس طرح سے آگے نہ بڑھا پاتا جس طرح سے وہ استنبول میں اپنے معاملات کو آگے بڑھا پایا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان مذاکرات میں بھارت کا جو بیک گراؤنڈ پہ چہرہ ہے وہ بھی پوری دنیا کے، اور خاص طور پہ جو اس وقت ثالث ہے ان کے سامنے کھل کے آ گیا ہے۔ وہ ایسے آیا ہے کہ یہ مذاکرات جب اس کا راؤنڈ ہوتا رہا تو اس میں قندار کی طرف سے جانے والی کال جو ہے وہ ان مذاکرات کو ڈسرپٹ کرتی رہی، اور قندار کا جو رابطہ تھا وہ اسٹیبلش ہوا ہے کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، اور ترکی کی انٹیلیجنس کے چیف بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ان سب کو پتا تھا کہ یہ کون کہاں سے کال ہو رہی ہے اور کس کا رابطہ ہو رہا ہے، جس کے بعد یہ مسائل بن رہے ہیں۔ تو بڑا اس میں سیدھی سی بات سامنے آئی، وہ یہ کہ انڈیا سے رابطہ ہوتا تھا قندار، اور قندار سے پھر میسج جاتا تھا استنبول، اور وہاں پہ وہ کسی نہ کسی معاملے میں کوئی نہ کوئی ناجائز اور فضول قسم کا مطالبہ سامنے رکھ کے ان مذاکرات کو وہ ڈسرپٹ کرتے تھے، خراب کرتے تھے۔ لیکن اس میں جو پاکستان نے جو نکالا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو بات آ رہی ہے سامنے کہ قطر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے طالبان کو، ٹی ٹی اے کو، تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے، میں اب آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ اتنی سی بات پہ خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی امیدوں پہ اوس پڑ جائے گی جب میں آپ سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو قطر ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کا فرنٹ ہے، کس کا فرنٹ مین کہہ لیں، وہ کس کا، وہ امریکہ کا ہے۔ تو اگر قطر کوئی اس میں اپنا ایجنڈا لے کے آ رہا ہے تو دراصل وہ امریکہ کا ایجنڈا ہے۔ 1 منٹ کے لیے ہم یہاں ٹھہر کے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہاں ان مذاکرات میں امریکہ اپنا کوئی رول ڈھونڈ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹرمپ بھی کہہ چکا ہے کہ میں یہ پاکستان اور جو افغانستان کے درمیان جو ایک کنفلکٹ ہے اس کو ختم کرانے جا رہا ہوں۔ اگر کل کو امریکہ کا رول اس میں آ جاتا ہے تو مائنس کون ہوگا؟ کیا مودی اور بھارت اس میں رہیں گے؟ پہلے نمبر پہ تو وہ مائنس، اور دوسرے نمبر پہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ قریب ہے یا اس کو افغانستان زیادہ عزیز ہے؟ اس نے افغانستان سے کیا نکالنا ہے؟ پاکستان کے ساتھ تو اس کے بہت سے ان دنوں معاملات ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پھر پاکستان اور امریکہ ہی ہوں گے، باقی سب مائنس۔ یہ ہے ایک پہلو۔ اب دوسرا کہ پاکستان کو وہاں پہ کامیابیاں کیا ملی ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان مذاکرات میں صرف پاکستان فریق نہیں ہے، اس سائٹ سے ہمارے ساتھ اس وقت ترکی بھی فریق ہے۔ ترکی اس لیے فریق ہے کہ ترکی ایٹ اے ٹائم اس دہشت گردی کا متاثر رہا بھی ہے، متاثر ہے بھی، متاثرہ فریق بھی ہے، اور پھر یہ کہ وہ کچھ جگہوں پہ جہادی تنظیموں کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک تو اس پوری سائنس کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، یہ جو دہشت گردی کی ٹیرر سائنس ہے، یہ جو ٹیرر نیٹ ورک ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ پاکستان نے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ افغانستان جو ہے وہ پوری دنیا کا ٹیرر ہب ہے۔ یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی۔ استنبول میں مذاکرات لے جا کے پوری دنیا کو اس میں شریک کر کے، اور یہ جو طالبان ہیں ان کو بار بار ایکسپوز کر کے
کیونکہ پاکستان کا تو کوئی چھپا ہوا ہڈن کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں ہے. وہ تو سیدھی سی بات کرتا ہے کہ بھئی آپ اس دہشت گردی کو روکیں. کس دہشت گردی کو؟ جو آپ کے ملک سے ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو آپ ان کو روکیں. ہم آپ کی مدد اس لیے تو نہیں مانگ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک سے دہشت گردی ہو رہی ہے, یعنی کہ افغانستان سے ہو رہی ہے. ایک دہشت گرد جو ہے ٹی ٹی پی کا, اس کے ساتھ 10 بندے افغانستان کے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ فیکٹس کے ساتھ پاکستان نے تو وہاں ڈوزیئر دیا ہے. ڈوزیئر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ انٹیلیجنس رپورٹس دی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے, اور وہ رپورٹس جو بہت سے ثبوتوں کے ساتھ ہیں کہ یہ ہیں آپ کے لوگ افغان جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے ایک وزیر نے جو ابھی بیان دیا ہمارے اپنی طرف سے ہماری برابری کرنے کے لیے, یہ دراصل یہ برابری کا معاملہ آیا کہاں سے؟ یہ انڈیا نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے کہ آپ ان کے ساتھ برابری کے ساتھ بات کریں. اس نے کہا کہ اب اگر پاکستان کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے یا کوئی سٹرائک ہوتی ہے تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کی کوئی صلاحیت طالبان کے پاس, افغان طالبان کے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ کیسے حملہ کریں گے؟ یعنی کہ وہ دہشت گردی کا حملہ کریں گے, یعنی کہ وہ اپنے اصل ہتھیار کو استعمال کریں گے. یہ ہے, اس سے ایکسپوز ہوا ہے یہ جو افغانستان, اور افغانستان تو میں نہیں کہوں گا, افغانستان کے طالبان جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ مٹھی بھر ہیں. میکسیمم کتنے ہوں گے؟ 12,000, 15,000, 16,000, اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اور عجیب و غریب اس ملک کے بارے میں جو دعوے, اور وہ اب وہاں کے لوگ اٹھ کے ان کی تردید کر رہے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ایسے نہیں ہیں, ہم دنیا میں رہنے والے ہیں, ہم دنیا کی مہذب لوگ ہیں, ہماری تہذیب بہت پرانی ہے. یہ جو جنگلی کچھ لوگ لڑاکے یہ آگے ہیں, اور یہ لڑاکے ہی نہیں ہیں, یہ بطہ خور بھی ہیں. اب پاکستان سے پیسے مانگتے ہیں, امریکہ سے پیسے مانگتے ہیں. ان مذاکرات میں ان کی جو سب سے بڑی شرط رہی, جس کو انہوں نے ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کیا, ویسے ٹرمپ سے بھی ہے لیکن ادروائز یہ محاورتاً ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کیا, یعنی کہ ترپ کے پتہ وہ تھا کہ امریکہ ہمیں گارنٹی دے, پاکستان کی گارنٹی امریکہ دے. اب دیکھیں یہ وہ طالبان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ کو نکالا, ہم نے تو اس کو بھگا دیا, ہم نے تو کافروں کو یہاں سے شکست دے دی. اب وہ خود امریکہ کی گارنٹی مانگ رہے ہیں. دراصل ان کی خواہش ہے کہ امریکہ یہاں آ جائے, لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر امریکہ یہاں آ گیا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا, ان کے ہاتھ سے پھر سب کچھ جاتا رہے گا. ویسے بھی یہ, اب میں آپ کو آخر پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بتاؤں کہ یہ چیپٹر اب کلوز ہے. پاکستان کو پہلے دن سے اندازہ تھا, اب ظاہر ہے کہ نتائج نکالے جاتے ہیں, نتائج تک پہنچا جاتا ہے. اندازوں پہ آپ چل کے اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں لا سکتے. تو پاکستان نے ان کو ایکسپوز کر دیا, انہیں ننگا کر دیا ہے, اور وہ ننگا کر کے اب پاکستان یہ بالکل پوری دنیا کو بتا پائے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں, دہشت گردوں کے سرپرست ہیں. اور سوائے یہ کہ یہ دہشت گردی کر کے یہ پیسہ بناتے ہیں, ادھر سے پیسہ بٹورتے ہیں, ادھر سے پیسہ بٹورتے ہیں, اور منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, اور ڈرگز کا کاروبار, اور پھر ساتھ یہ پوری دنیا میں دہشت پھیلاتے ہیں اور اس سے پیسہ بناتے ہیں. یہ ٹیررزم ایک بہت بڑا بزنس ہے. تو یہ وہ والا بزنس کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کو ختم کرنا, پوری دنیا کا مل کے ان کو ختم کرنا ایک فریضہ ہے پوری دنیا کا. تو اس فریضے میں جب پاکستان ان کو لیڈ کر کے ان کو ختم کرے گا, اور کرے گا, اب اس کا ایک ہی انجام ہے, یہ طے ہو گیا. پاکستان نے ان کو بڑے طریقے سے گھیرا. ایک تو استنبول لے گیا, اور ساتھ ہی ایک وزیر جو ہے ان کا وزیر داخلہ وہ ایران میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہنچے ہیں, اور انہوں نے ادھر بھی اس کو انگیج کر لیا, اور ایران نے وہاں پہ آفر کر دیا ہے کہ ہم اس میں ثالث بننے کو تیار ہیں. تو یہ طالبان اب کسی طرف سے بچ کے نہیں جائیں گے. یہ جو مذاکرات ہیں نا, مذاکرات ہمیشہ دیکھیں ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ, فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹاک کرتے رہیں, باتیں کرتے رہیں, جو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مذاکرات کریں, نہیں جی بات کریں. کر رہے ہیں نا بات, تو اب نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فائٹ فائٹ. اور یہی اس کا حل ہے. اب اگر یہ سارے یہ جس طریقے سے ہم نے ان کو گھیرا ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلا جس کے کبھی امکان ہے, ویسے تو میری امید ہے نکل آئے, سب
امن پسند لوگوں کی ہے کہ یہ اس پہ راضی ہو جائیں، لیکن یہ راضی ہونے والے ہیں نہیں، ان کی جینز نہیں، یہ کا جو ان کا جینیٹیکل ایشو ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو وہیں پہ مارا جائے گا جہاں سے یہ نکلے تھے، اور ان سب کو ٹی ٹی پی سمیت وہاں دفن کر دیا جائے گا۔ اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان کی کہانی ختم، یہ اب کوئی مہینہ 2 مہینے جس طریقے سے کوئی ٹائم لینا چاہتے ہیں لیتے رہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک خبر میں جاتے جاتے دے دوں کہ انڈیا نے تاجکستان میں ایک ایئر بیس لے رکھی تھی بہت پہلے سے، اور وہ تو اس وقت ویسے امریکہ بہادر کی جو عشیرباد ہے اس سے لی تھی، آئینی ایئر بیس اسے کہتے ہیں۔ تاجکستان نے اسے کہا ہے نکل یہاں سے، اور وہ اب سب کچھ لپیٹ کے نکل گیا ہے، اور وہ جو ایئر بیس ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے جاتے رہی ہے، جس کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا چودھری یا ایک ریجنل فورس پاور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ سے گئی۔ اور یہ افغانستان جو ہے یہ اب مہینوں کی دنوں کی بات ہے، یہ بھی اس کے ہاتھ سے جائے گا، اور پھر اس کو پاکستان پورا سبق سکھائے گا۔ یہ تھی اب کی اپڈیٹ۔